میری عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی، لیکن استاد جی کے ساتھ مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آیا، مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی، میں گھر میں اکیلی تھی، اماں ابا رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے تھے، گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا استاد جی کے آنے سے پہلے نہا لوں اور آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکوں گی۔ میں کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی نہانے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد نکلی تو سامنے دیکھا استاد جی سامنے صوفے پر بیٹھے ہیں، میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے پرائیویٹ حصے نظر آ رہے تھے۔ استاد جی کی نظریں جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں نے نیچے والے کپڑے نہیں پہن رکھے تھے۔ استاد جی جوان آدمی تھے۔ میں اسی حلیے میں استاد جی کے برابر میں کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اچانک میری نظر استاد جی کے شلوار پر پڑی تو وہ ابھر کر کھڑا تھا۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے شیطانی دماغ میں خیال آیا کہ تھوڑی سی محنت کی جائے تو بات بن سکتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرا دیا اور استاد جی کے سامنے نیچے جھک کر اپنی کتاب اٹھانے لگی تو استاد جی کی نظریں میرے سینے پر ایسے پڑیں جیسے کوئی بھوکا انسان کھانے والی چیز کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ میں دوبارہ سے سیدھا ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن استاد جی تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ صدیوں سے ترسا ہوا شخص ہو۔ لیکن آج تو پورا گھر خالی تھا، آج کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار میں نے تھوڑی سی ہمت کر لی اور استاد جی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ استاد جی تو پہلے سے ہی تیار تھے، ان کو تو صرف اس دعوت کا انتظار تھا، وہ کب کنواری پن لڑکی کا مزہ چکھیں، اس سے پہلے استاد جی حد پار کر دیں۔ میں نے ایک شرط رکھی۔ میرے شرط سنتے ہی استاد جی نے حامی بھر دی اور جلدی سے تیار ہو گئے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی اور اس نے مجھے جلدی سے کرنا شروع کر دیا۔ میرا نام تانیہ ہے اور میرا اکیڈمی جانا میری ماں کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ میری ماں بہت زیادہ امیر اور ماڈل تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سب سے الگ رہے، اسی لیے انہوں نے میرے لیے ایک استاد کا انتظام کیا جو گھر آ کر مجھے پڑھاتا تھا، اور گھر آ کر پڑھانے کی وجہ سے وہ بھاری فیس لیتا تھا۔ میری ماں فخر سے کہتی کہ اس کی بیٹی کے لیے ایک قابل ٹیچر کا انتظام کیا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ فیس لیتا تھا اور مجھے بہترین پڑھاتا تھا۔ ویسے تو ٹیچر اچھا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، شاید اسی لیے کیونکہ میں نے اس بات کو ابھی تک قبول نہ کر پائی تھی، کیونکہ میں اپنے باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی جا کر پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے گھر میں رہنا اور استاد سے پڑھنا بالکل بھی شروع میں اچھا نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے پڑھانے کا انداز اچھا لگتا تھا۔ جب یہ بات میں نے اپنی ماں سے کی تو وہ مجھ سے لڑنے لگی اور کہنے لگی یہ بہانے اپنے بند کرو اور اپنی تعلیم کا معیار بہترین بناؤ، یہ بھول جاؤ کہ تم اپنی باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہو، اور ابھی بہت ساری ہدایتیں مجھے دے گئیں۔ تب میں چپ ہو گئی تھی اور اپنی پڑھائی میں دل لگانے لگی، جبکہ دل میں بہت زیادہ اداس تھی اور اپنی باقی دوستوں کی طرح اکیڈمی پڑھنا چاہتی تھی، جبکہ میری ساری دوستیں اور کلاس فیلوز مجھ پر رشک کرتی کہ میں اتنی امیر ہوں اور گھر میں مجھے اتنا اچھا استاد ملا ہے۔ تب ان کی باتیں سن کر میں اور بھی نخرے میں آنے لگی۔ تب میں نے اپنا سارا افسوس بھول کر اپنے استاد کے ساتھ اچھے سے پڑھائی کرنے لگی تھی۔ جب میں نے دل سے استاد کو قبول کیا تو مجھے واقعی احساس ہوا وہ بہت اچھے ہیں اور مجھے بہت ہی محنت سے پڑھاتے ہیں۔ اس کی محنت کی وجہ سے میں نے کچھ ہی دنوں میں اپنی پڑھائی بہتر کر لی تھی اور اب کلاس میں ہر سبجیکٹ میں نمبر 1 آتی تھی، جس کی وجہ سے کلاس اور اسکول میں میری ہر جگہ واہ واہ ہوتی تھی، جو سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اس کی تعریفوں کی وجہ سے آسمان میں اڑنے لگتی تھی۔ اور اپنے استاد کو میں نے دل سے قبول کر لیا تھا اور میں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ فری ہو گئی تھی، اور میں نے ان سے دل لگا کر پڑھائی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہر بات اپنی شیئر کرتی تھی تاکہ پڑھائی میں مزید بہتر ہو جاؤں، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی پہلی پوزیشن پر آتی تھی اور ان کا نام خوب اونچا ہوتا جا رہا تھا، اور استاد کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے فیس بڑھانے کو کہا،
جس میں میرے بابا کو کوئی اعتراض کیے بغیر اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ اس کے بعد اس نے میرے باپ سے کہا وہ شام کے وقت اسے ٹیوشن پڑھانے بھی آئے گا کیونکہ دن کے وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میرے ماں باپ نے بھی مان لیا۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ان کو کسی بھی بات پر اعتراض نہیں تھا، اور اکثر میرے ماں باپ رات کو باہر جانا پڑتا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس طرف توجہ نہ دیا کہ میں کس طرح پڑھوں گی اور کیسے پڑھوں گی۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی، میں پڑھائی میں اور بھی اچھی ہونے لگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی ایسے وقت سے گزرنا بھی پڑے گا کہ میں جینے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے وہ لوگ مجھے حسرت سے دیکھتے تھے، وہ لوگ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب وہ مجھے پڑھانے کے لیے آیا تو حسب معمول میرے ماں باپ پارٹی میں گئے ہوئے تھے، اور تقریباً ہر شام یا رات کو کسی نہ کسی پارٹی یا شادی پر جاتے رہتے ہیں، اور پیچھے میرے پاس ایک دائی اماں اور ایک ملازمہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مگر اس روز دائی اماں اپنے گاؤں چلی گئی تھی اور ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کوارٹر میں جا چکی تھی، اور میں گھر میں اکیلی اور تنہا تھی۔ کچھ دیر کے بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی، مگر میرے والدین کو اس بات کی پرواہ نہ تھی، اور میں خاموشی سے بیٹھ کر پڑھنے لگی اور استاد جی مجھے پڑھانے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، پھر میں اس نمبر کو حل کرنے میں اتنی مصروف ہو گئی تھی میں بھول گئی کہ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ استاد میرے پاس بیٹھا ہے جو ویسے میرا استاد تھا، مگر اس کے دماغ پر آج شیطان سوار تھا۔ پھر اچانک اس نے مجھ پر بھیانک روپ دکھا دیا۔ بظاہر مہربان نظر آنے والا شخص حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلے پا کر میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد میں جینے کے قابل نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی، تبھی انہوں نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگنے کی مہلت نہ دی۔ اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے میرے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے تھے۔ اس درد اور تکلیف کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ انسان نہیں، ایک درندہ تھا۔ اس نے مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں کھایا اور مجھے اذیتوں کے سمندر میں دھکیل دیا۔ میں بے بس چڑیا کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح ہلاک کر دیا۔ میں تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، پھر بھی اس جانور نے مجھے نہیں چھوڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بری تھی اور میں مرنے والی ہو رہی تھی، جس سے وہ گھبرا گیا اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا، اور میں بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا یا کیا نہیں۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی، اور جب ہوش میں آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی اور ساتھ ہی میرے والدین بیٹھ کر رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے، پھر پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے ماں باپ تڑپتے رہے اور مجھے پکار رہے تھے، لیکن مجھے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بری طرح چیختی جا رہی تھی اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میری اس حالت پر میرے والدین کو پچھتاوے میں جلنے لگے۔ جب تقریباً 14 دن کے بعد میں ٹھیک ہو گئی تو میرے والدین مجھے گھر لے کر آ گئے۔ میں پہلے کی طرح چیختی نہیں تھی، اب تو میں بولنا بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنے والدین کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے تو ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ کاش وہ مجھ سے اتنا غافل اور لاپرواہ نہ ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، کیونکہ زندگی جینے والی لڑکی ہر چیز سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہی تھی۔ ایسے استاد کو سزا اس کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس استاد کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتا دینا۔ ہمارے ماں باپ کو اپنے پیسوں پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔
کیونکہ ان کی فخر کی سزا ان کے بچوں کو ملتی ہے۔ ان کے ماں باپ کو ہمیشہ اللہ کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ روزی دینے والا صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ جس ماں باپ نے اپنے پیسوں پر اتنا فخر کیا اور ایک اچھا استاد رکھا، اس کی سزا اس کی بیٹی بھگت رہی تھی۔